اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر، اے میرے رب جو بلائی تو نے میری طرف نازل کی ہے میں اس کا محتاج ہوں۔ صبح شام ایک ایک تسبیح اس کی کر لیں تو ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ پاک کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک تھے، اور آپ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، اور آپ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ آپ کا نام اللہ پاک نے خود رکھا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے سورہ مریم میں آیت نمبر 7 میں۔ میرے عزیز بھائیو، حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اولاد کے لیے اللہ پاک سے دعا کی، اور اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ان کی پیدائش ایک معجزہ تھی، کیونکہ ان کے والد اور والدہ دونوں بہت ضعیف ہو چکے تھے۔ میرے عزیز بھائیو، یہاں پر یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ پاک کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک میرا اللہ پاک ہر چیز پر قادر اور قوت رکھنے والا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن ہی سے نہایت نیک، پرہیزگار اور علم و حکمت والے انسان تھے۔ اللہ پاک نے ان کے بچپن میں ہی کتاب، حکمت، رحم دلی اور پاکیزگی عطا فرمائی۔ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر ان کے بارے میں آتا ہے، یعنی اللہ نے ان کو بچپن میں ہی دنائی دی اور نہایت رحم دل، پاکیزہ اور پرہیزگار بنایا۔ میرے عزیز بھائیو، حضرت یحییٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پر ہی مبعوث ہوئے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ پاک کی طرف بلایا، توبہ کی تلقین کی اور اللہ پاک کی نافرمانیوں سے روکا۔ آپ نے توبہ کے پیغام کو عام کیا اور لوگوں کو گناہوں سے باز رہنے کی تلقین کی۔ انہوں نے شریعت کی پابندی کی اور اس کی تبلیغ کی۔ آپ کی سیرت میں عاجزی، خوف خدا اور سچائی نمایاں تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے ہم عصر تھے، اور دونوں نبی ایک دوسرے کے مشن کی تائید کرتے تھے۔ انجیل کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خبر دی اور ان کو اللہ کا بندہ کہا۔ میرے عزیز بھائیو، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بادشاہ ہیرودیس یا ہیرود کو اس وقت للکارا جب اس نے اپنی سوتیلی بیٹی سے شادی کا ارادہ کیا، جو کہ شریعت کے خلاف تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس عمل کو علانیہ حرام قرار دیا کہ بادشاہ وقت کو اپنی سوتیلی بیٹی سے شادی کرنے سے روکا۔ اس اعلان حق کی وجہ سے بادشاہ کی بیوی اور بیٹی کو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے شدید عداوت ہو گئی۔ بادشاہ کی بیوی نے اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ وہ بادشاہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگے۔ بادشاہ نے پہلے انکار کیا، لیکن آخرکار دباؤ میں آ کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا، اور ان کا سر ایک تشت میں رکھ کر محل میں لایا گیا۔ یہ ظلم تاریخ میں ایک سیاہ باب کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قرآن مجید میں نبی، صالح، پاکیزہ اور شہید کے القاب سے نوازا گیا، اور اللہ پاک نے ان کی تعریف فرمائی سورہ مریم میں، یعنی سلام ہو ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ وفات پائیں گے اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ میرے عزیز بھائیو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں ہمیشہ سچائی، صبر و حق گوئی اور اللہ پاک سے ڈرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ آپ نے حق کی خاطر جان دے دی، لیکن باطل کے سامنے جھکنے سے انکار کیا۔ ان کی شہادت ہم سب کے لیے ایک روشن مثال ہے کہ سچائی کی راہ آسان نہیں ہوتی، لیکن اس میں کامیابی اور اللہ پاک کی رضا ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی ہمارے لیے جو بات ہے وہ اللہ پاک کی رضا ہی ہے۔ آخر میں دعا ہے اللہ پاک ہم کو ہمیشہ حق اور سچ پر چلنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہمیشہ ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔